بڑھ چڑھ کے میلاد کی خوشیاں منانی چاہیے، گھروں کو سجانا، محفلیں سجانا، حضور کے نام کے لنگر بانٹ بانٹ کے لوگوں کو کھلانا، نئے کپڑے پہننا اور سما باندھ دینا، جس سے پتہ چلے کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اظہار محبت کرنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ کیسی بدعت ہے؟ یہ عین دین ہے، اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ تو جب کوئی کام ہمارے بڑے کرتے ہیں نا، اصول ہے زمانے کا، تو اس کا فائدہ ہماری اولادوں کو ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے بڑوں نے کوئی گھر بنایا، کوئی بزنس سٹارٹ کیا، تو ان کی اولاد اس کو اون کرتی ہے اور پھر اس کو رن کرتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ کبھی جائیدادیں تقسیم ہو تو کام بڑوں نے کیا ہوتا ہے، حصہ بچوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو عید کا فائدہ ہوا ان کے اگلوں کو بھی جنہوں نے مانگی تھی، اور ان کے پچھلوں کو بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ اب دیکھیں، وہ ایسٹر مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں۔ ایسٹر ان کی چھوٹی عید ہوتی ہے، کرسمس ان کی بڑی عید ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے، اس قبولیت کی وجہ سے ان کو ایسٹر ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہیں کہ کائنات میں ان سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے، بلکہ ہر نعمت، ہر راحت فنا ہو جانے والی ہے، لیکن ذات مصطفیٰ وہ ہستی ہے، وہ رحمت اور نعمت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ایون کہ ساری دنیا ختم ہو جائے تب بھی اللہ رب دو جہاں ہے نا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت درود و سلام پڑھنے کے لیے، اس کے آنے پر خوشیاں منانا، یہ تو ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ فرض ہے۔ میلاد منانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں صرف دسترخوان عید کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دلیل کافی ہے میلاد منانے والوں کے لیے اور میلاد کو ڈینائی کرنے والوں کے لیے۔